بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت پنجم کی کتاب ہے۔ یہ ہماری اس کتاب کا آخری سبق ہے جو ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے آرزو۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پر ہیں اور اہم الفاظ ہیں: حسرت، کمزور، دلاسا، ضعیفوں، التجا، مفلسوں، پاسبانی۔ چلیے نظم پڑھتے ہیں۔ ضعیفوں بے کسوں کے کام آؤں، غریبوں مفلسوں کے کام آؤں۔ میں اپنے دوستوں کا دکھ اٹھاؤں، جو روٹھے ہوں انہیں ہنس کر مناؤں۔ برائی سے سدا لڑتا رہوں میں، بھلا ہر کام ہی کرتا رہوں میں۔ ہمیشہ علم سے رکھوں میں الفت، کتابوں سے سدا رکھوں محبت۔ کروں ماں باپ کی دل سے میں خدمت، رکھوں استاد سے اپنے محبت۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا عنوان آرزو کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر شاعر نے کچھ خواہشات ہیں جن کا اظہار کیا ہے، جیسے علم سے محبت کا، کتابوں سے محبت کا، ماں باپ کی خدمت، استاد سے محبت، نیکی کا کام کرنا، غریبوں مفلسوں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ چلیے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آرزو خواہش، مفلسوں غریبوں، پاسبانی رکھوالی، بے کسوں محتاجوں بے سہاروں، روٹھے ہوئے ناراض، التجا درخواست۔ یہ ہیں وہ سوال جن کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس نظم میں کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ تو جن لوگوں کی بات کی گئی ہے ان کے بارے میں لکھیے۔ غریبوں مفلسوں کے کام آنے سے کیا مراد ہے؟ تو ہر غریب مفلس یعنی کہ ضرورت مند جس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا یہاں اس سے مراد ہے۔ آپ نظم کے مطابق تمام سوالات کے جواب دیجئے اور پھر اگلے سوال میں دیے گئے مصرعے بھی مکمل کیجئے۔ آئیں بات کریں کہ سرگرمی ہے اور سوال ہے، اپنی پسند کی کوئی اور نظم اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے دل میں کیا کیا نیک تمنائیں ہیں، ان کا اظہار کریں۔ جس طرح شاعر کے دل میں کتنی ساری نیک تمنائیں ہیں، وہ ہر نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتا ہے، بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا کیا نیک تمنائیں ہیں، ان کا اظہار کیجیے۔ زبان شناسی، اور یہاں سوال یہ ہے کہ جو کچھ جملے ہیں ان میں مناسب جگہ پر آپ نے واوین اور کوسین کی علامت لگانی ہے۔ کچھ جگہوں پر واوین آئے گا اور کچھ جگہوں پر کوسین۔ تو سرگرمی کو مکمل کیجیے اور اگلی سرگرمی میں آپ نے یہ جو الفاظ ہیں ان میں حروف ندا، حروف استجاب اور حروف تعسف دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں الگ الگ کرنا ہے اور پھر انہیں الگ الگ کر کے نمایاں کر کے لکھنا بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دکھائی کی مہارت، یہ جو نظم ہے آرزو، اس میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی شعر لکھیے اور اس کو خوش خط کیجیے، ساتھ ہی ساتھ اس کا مفہوم بھی بتائیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی کون سی ایسی 4 خواہشیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ خواہشات پوری ہوں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتانا ہے۔ آخر میں مہارت حیات، قومی ترانہ زبانی یاد کریں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھی اس کو پڑھیں۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ سبق کے بعد آپ کو یہ جائزہ مکمل کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کتاب بھی مکمل ہوئی۔ ہم نے یہاں پر جماعت پنجم کا نصاب یعنی کہ اس کی کتاب کو مکمل کر لیا ہے۔ پوری کتاب کو پڑھیے، تمام خاص طور پر جو ہمارے لکھنے کے اور زبان شناسی کے تصورات ہیں ان کو دہرائیے تاکہ آپ امتحان کے لیے تیار ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔